عزاداران مظلوم کربلا، شاہ کربلا رضویہ ٹرسٹ کے زیر تمام رضویہ امام بارگاہ میں تاریخی مجلس شب عاشور، آپ حضرات کی مسلسل محبتوں اور توجہات پر آپ کا احسان مند ہوں۔ ہمارے رضویہ ٹرسٹ کے محترم بزرگوں، عہدیداران اور اراکین نے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ مومنین و مومنات کی سہولتوں کے لیے جس عظیم الشان پیمانے پر اہتمام مجالس عزا کیا، ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی توفیقات دینی میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے غازی اسکاؤٹس نے ٹریفک کے انتظامات کے سلسلے میں، ہمارے نوجوانوں نے سبیل سبقائے حرم کے اہتمام کے سلسلے میں مومنین و مومنات کو جو سہولتیں بہم پہنچائیں، اس کی جزا یقیناً انہیں مادر سید الشہداء کی بارگاہ سے میسر آئے گی۔ دور و دراز سے مومنین و مومنات ان مجالس میں میرے علم میں ہے بہت دور دور سے اندرون سندھ سے بھی شرکت کے لیے یہاں خاص طور سے تشریف لا رہے ہیں اور ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہوئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی تمام حاجت دنیاوی اور دینوی کو پورا فرمائے۔ ہمارے ماتمداروں نے، ہمارے نوجوانوں نے جس انداز سے اس عشرہ محرم میں ہر امام بارگاہ میں، ہر عزا خانے میں ماتم حسین کا اہتمام کیا، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں مولا ان کی جوانیوں کو محفوظ رکھے اور ان کے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں اس علاقے کی سول اور فوجی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے ہمارے منتظمین کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، عزاداران سید الشہداء کے ساتھ عزائے حسین کے برپا کرنے کے سلسلے میں جو خصوصی تعاون اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ ایک زندہ اور تابندہ قوم کے انتظامی افسروں کی اعلیٰ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ آج شب عاشور ہے اور کل انشاءاللہ 8:30 بجے اسی عزا خانے میں مجلس شام غریبہ برپا ہوگی، جو ان 10 دن کی مجالس کا محصل ہوتی ہے۔ ہم اس ایک شب کے لیے 10 دن رونے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ کل بھی اسی ذوق و شوق اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ شہزادیوں کو پرسہ دینے کے لیے اس عزا خانے میں تشریف لائیں گے۔ میں المحسن کی مجلس کے فوراً بعد، چونکہ وہ بعد مغرب فوراً وہ مجلس برپا ہوگی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پہلے یہاں حاضر ہوں گا۔ دوسری اہم گزارش تمام ملت اسلامیہ کے بھائیوں سے، مسلمان
مسلمان بھائیوں سے جو ان مجالس میں شریک ہوئے یا دامے درمے سخنے قدمے انہوں نے حصہ لیا، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی شرکت کو عبادت میں شمار فرمائے۔ بصدقہ بیمار کربلا و بتصدق فاطمہ سغریٰ جو مومنین و مومنات علیل ہیں، پروردگار محمد و آل محمد ان تمام مومنین و مومنات اور عزاداران سید الشہداء کو صحت کامل و طول عمر عطا فرمائے۔ ہماری مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلام اور مسلمان، یہ ان مجالس میں ہمارا موضوع گفتگو رہا، جس کا مختصر خلاصہ بحث کو سمیٹتے ہوئے آج انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا، چونکہ زیادہ وقت مصائب میں دیں گے، اس لیے مختصر سے وقت میں آپ کی توجہات کا میں محتاج رہوں گا۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین بشریت ہے۔ اسلام کسی ایک فرقے اور کسی ایک مذہب کا دین نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کا دین ہے۔ اسلام نے ساری انسانیت کو پیغام فلاح بھی دیا ہے اور پیغام صلاح بھی دیا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کے پیغمبر خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بلند آواز سے صلوات بھیجنا، جس کے عظیم پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے باران کی چوٹیوں سے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ اے لوگو، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے نبی مانو، آپ نے غور نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے رسول مانو اور پھر بحیثیت رسول کے میرا حکم مانتے ہوئے میرے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ نہیں، 40 برس تک مسلسل پیغمبر اسلام نے اپنے کردار کی بلندی سے عرب کے بد کردار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ صلوات دیں، صلوات دیں۔ اسلام کا یہ پیغام، عرب کے وہ وحشی قبائل، عرب کے وہ درندے، عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ کینہ پرور لوگ کہ جو اونٹ کا گوشت کھانے اور زیتون کا تیل پینے کی وجہ سے سخت گیر بھی تھے، سخت دل بھی تھے، اخلاقیات سے ناآشنا بھی تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نازک رشتے کیا ہوتے ہیں، اور کرتے جائیں ذرا سے جنوں پر، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ حساس رشتے کیا ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ احترام آدمیت کیا ہے، وہ خود اپنے آپ سے واقف نہیں تھے، انہیں خود یہ پتا نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں۔ اپنے ذام ناقص میں عرب کے یہ بدو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور ان کے
जाहिल होने की सबसे बड़ी दलील ये थी कि इनका सबसे पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल कहलाता था। सलावत भेजे, सलावत भेजे। बलद आवाज से सलावत भेजे मोहम्मद आलम। इनके मौला खुशराम रखे जरा सा इस इब्तिदा तभी पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। इस्लाम ने हकायक के जरिए से, पैगंबर इस्लाम ने किरदार के हवाले से, सरकार रिसालत मआब ने अपनी अजमत किरदार के हवाले से अरब के इन लोगों को जो इन दोनों लफ्जों से आशना नहीं थे, जिन्हें न सदाकत का इल्म था न अमानत का इल्म था, अब ऐसे लोग जो न सदाकत के माना जाने न अमानत के माना जाने, ऐसे लोगों से अगर आमिना का चाँद सादिक और अमीन का लक़ब ले ले तो उसको किसी मौजज़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। सलावत भेजें, सलावत भेजें, जरा सा गौर करके जाए। तब जो है ना मेरे दोस्तों, ऐसा मुआशरा कि जो सदाकत और अमानत से और इन लफ्जों से भी आशना नहीं था, जिन्हें इल्म ही नहीं था। आपके शादाब हाफिज़ों ने, अगर मेरी दूसरी तकरीर महफूज है तो मैंने अर्ज किया था कि 40 बरस तक तो अरब की कौम का आलम ये था कि आमना के चांद ने जो कह दिया वो सबने मान लिया, जो फरमा दिया वो सबने तस्लीम कर लिया। हजर असवद की तनसीब के मौके पर अगर अरब कबाइल में झगड़े के इम्कानात पैदा हो गए और तलवारें खींचने की नौबत आ गई तो वहां के बुजुर्गों ने ये कहा कि हजर असवद की तनसीब के मौके पर तलवारें खींचने की क्या जरूरत है, बड़ी तवज्जो, तलवारें क्यों खींचते हो, खून क्यों बहा रहे हो, जब तुम्हारे दरमियान अब्दुल्ला का यतीम जैसा शहीद मौजूद है। अब आप इस पूरे मेरे तमाम मुसलमान भाई इस जुमले पर गौर करें। ये तमहीद जो इसका मैं नतीजा आपकी खिदमत में आज करना चाह रहा हूं, उस पर आपकी पूरी तवज्जो मुझे दरकार है। वो ये कि वहां के बुजुर्गों ने कहा कि तुम क्यों तलवारें खींच रहे हो, तुम क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, तुम क्यों लड़ रहे हो, जब तुम्हारे दरमियान आमिना का चांद मौजूद है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता मौजूद है, परवते आगोशे अबू तालिब मौजूद है, वारिसे काबा मौजूद है, खानदान बनी हाशिम का चश्मा चराग मौजूद है, ज़ुर्रियत इब्राहिम मौजूद है, नस्ल इस्माइल मौजूद है, असलाब ताहिरा से अरहाम मुतहरा की तरफ मुंतकिल होने वाला पाकीज़ा नूर मौजूद है। तो तुम ये हजर असवद की तनसीब के मौके पर झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबीलों के दरमियान झगड़ा ये था कि हर कबीला, बड़ी तवज्जो, हर कबीला ये चाहता था कि वो इस मुकद्दस पत्थर को खाने काबा में नस्ब करने का शरफ खुद हासिल करे। इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। अज़ीज़ान मुहतरम, आखिर कबाइल के बुजुर्ग अबू तालिब की खिदमत में आए और आकर कहा कि अपने भतीजे से बड़ी तवज्जो, अपने भतीजे से फैसला कराओ, वरना मक्के में तलवारें खिंच जाएंगी तो खूह आशाम दरिया बह जाएंगे, बेकार इंसानियत का खून बहेगा। अज़ीज़ान मुहतरम, सरकार रिसालत माथे के मेरे मुसलमान भाई और सबक हासिल करें इस सीरत पैगंबर से। और सीरत निगारों, सीरत लिखने वालों, अगर सीरत नबी लिखनी भी है तो इन खतूत पर लिखो जहां इंसानियत रसूल से मुतासिर हो। ऐसी सीरत न लिखो जिससे बशरियत इस्लाम से दूर चली जाए। सलावत में मोहम्मद वाले एक को दबाओ, दूसरी तो जो है ना दोस्तों, सलामत हैदरी और सलामत रखे जारी मदद करने वालों को जरा सा आप हज़रात की तवज्जो इस आमर की तरफ। एक तारीखी फैसला और इसी में सीरत का वो पहलू भी उभर कर सामने आएगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। कल
سورج نکلنے سے پہلے اس جملے میں توجہ دینا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں قدم رکھے گا وہی حکم ہوگا، اور جو وہ فیصلہ کر دے اسے سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سارے عرب کے قبائل نے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم پورے ڈبے کی توجہ مولا سلامت کے شب عاشور کے اس تاریخی اجتماع کو سارے عرب قبائل نے سرکار رسالت پاک کے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ مشورے پر آپ کو غور کرنا ہے، پوری مجلس کا محسن یہی جملہ ہوگا، اور بارگاہ رسالت میں اسلام اور مسلمان کے عنوان پر اس تاریخی عصرے کے اختتام پر منزل تشکر میں اپنی اور آپ کی طرف سے یہی خراج عقیدت ہے جو بسط ادب سرکار رسالت کی بارگاہ میں عزت و نیاز کے ساتھ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ سارے دوستوں اور بھائیوں کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا السو، جو بھی سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے، جو رسیور ہے اگر آپ نے غور کر لیا، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو بھی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے قدم رکھے گا وہ حکم ہوگا، اور پھر جو وہ فیصلہ کر دے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ سارے قبائل نے مان لیا۔ عزیزان محترم، سیرت نگار نے متفقہ طور پر یہ تو لکھ دیا مگر وجہ نہیں بتائی، جو لکھا وہ بھی میں بتا رہا ہوں، وجہ بھی بتاؤں گا، مگر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب صبح کا سورج نے اپنی کرنوں کو ابھارنا شروع کیا، کرنوں کو ہاتھ کھولنے کی اجازت جب پروردگار کے بارگاہ سے عطا ہوئی، سورج کو اذن طلوع ہوا، تو سارے عرب کے قبائل نے دیکھا کہ سب سے پہلا قدم محمد مصطفیٰ کا تھا جو خانہ کعبہ میں گیا۔ سب نے حکم تسلیم کر لیا۔ واقعہ تو تاریخ میں یہاں تک گئے۔ دوستوں، میں سیرت نگاروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب کے جو قبیلے یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کی تنصیب کا شرف صرف انہیں کو حاصل ہو، تو کیا انہوں نے ساری رات جاگ کر نہیں گزاری ہوگی کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلے کعبے میں جا کر قدم رکھے تاکہ یہ شرف ہمیں مل جائے؟ تو یہ سارے قبیلے آخر کیا سوتے رہ گئے؟ کیا رسول اللہ ہی جاگ رہے تھے جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوئے؟ نہیں، سب جاگ رہے ہوں گے، سب نے کوشش کی ہوگی، سب مشرق کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ سورج کی پہلی کرن نکلے اور وہ کعبے میں قدم رکھے، لیکن سب ناکام اس لیے ہوئے کہ سب کے نشان قدم، بہت توجہ، سب کے نشان قدم سورج کی کرنوں کے محتاج تھے، اور مشرق سے ابھرنے والا آفتاب پیغمبر کے نشان قدم کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آفتاب رسالت طلوع ہو اور کب میں مشرق سے اپنا منہ دکھاؤں۔ اب آپ سمجھے، رسول ہم جیسا بشر نہیں ہے بلکہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو سورج کو اس میں طلوع دے، کعبے میں آئے تو نبی کہلائے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے تو علی کہلائے۔ جب تک پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ میں قدم نہیں رکھا اور یہ سرکار نے قدم رکھا، ادھر سارے قبائل نے سرکار کے قدموں کو تسلیم رکھا، حکم تسلیم کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ذرا سا ہو رہا ہے، اور میں بات کروں اصل حاضر کے جتنے بڑے برننگ ٹاپکس ہیں کہ جن پر سرکار رسالت پاک کی سیرت کو دیکھتے ہوئے گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اور ان حساس مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ قبیلے لڑنے مرنے پر آمادہ تھے، مگر بصیرت پیغمبر اسلام نے کس انداز سے سارے قبیلوں کی تلواروں کو میانوں میں واپس کرا دیا، کہا کہ اب حکم میں ہوں، چلو فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اپنے دور سے ابا اتاری، اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس ابا میں رکھا، اور چاروں پانچوں 6 7 8 10 جتنے بھی قبیلے تھے سب کو کہا کہ سب چادر کا کوڑا پکڑ لو، حجر اسود میں نے رکھ دیا ہے، وہاں تک
ذریعے سے بھی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ حجر اسود کو اٹھا کر سرکار خطی مرتبت نے اپنے دستے مبارک سے بڑی توجہ اپنے دستے مبارک سے چادر میں رکھا، سارے قبیلوں میں چادر کے کونے پکڑے، خانہ کعبہ کے نزدیک رکن یمنی تک لے گئے، وہاں لے جا کر سرکار نے حجر اسود کو خود نصب کر کے بوسہ دے دیا۔ عزیزان محترم، اب ملت کو غور کرنا چاہیے کہ سارے قبیلوں کی شرکت بھی ہو گئی، جنگ بھی ٹل گئی، خون بھی نہیں ہوا، خرابہ بھی نہیں ہوا، تلوار بھی نہیں چلی، حجر اسود کی توہین بھی نہیں ہوئی، مگر ایک بات میں مسلمان بھائیوں سے آج شب عاشور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کافر قبیلے تھے نا، مگر انہیں یہ حجر اسود اتنا عزیز تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے نصب کرے، تو اس زمانے کے کافر کعبے سے منسوب پتھر کو اتنی عزت دیتے تھے کہ نصب کرنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے تھے۔ تو اس زمانے کے مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی علم حسین سے منسوب ہو جائے تو اسے چومنے کے لیے بدعت کے فتوے دینے والوں کو کافر کہنے میں حرج کیا ہے؟ اور آپ کو سلامت رکھے اس منزل پر اگر آپ ذرا سا اور غور کر لیں کہ عرب کے وہ جوہرا، عرب کے وہ ابو جہل کے پیروکار کہ جنہیں صداقت اور امانت کے تصور سے بھی خوف آتا تھا، یہ کردار پیغمبر اسلام تھا۔ سرکار رسالت مآب نے 40 برس تک کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی آیت نہیں سنائی، کوئی قرآن نہیں پڑھ کر بتایا، اپنا صرف کردار پیش کر کے عرب کے قبیلوں سے صادق کا بھی خطاب لیا، امین کا بھی خطاب لیا۔ میں چوتھی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، جو عرب کے سارے قبیلوں سے امین کہلوائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو شب ہجرت علی کو امین قرار دے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو ابو طالب کی گود کو امین قرار دے اسے خدا کہتے ہیں۔ ہے نا؟ اچھا، اب ایک مرتبہ اور پاور کے بڑے ناظرین ہوئے تو میں یہاں سے ایک فیصلہ مل کر ضرور بھیجے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر دوستو۔ مجھے ہجرت نہیں پڑھنا، لیکن ایک جملہ یہاں یاد آ گیا، وہ ضرور عرض کیے بغیر بات آگے بڑھنے کی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب یہی تو کہا کرنا کہ علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ لیٹ جاؤ، تم بستر پہ سو جاؤ، یہی کہا تھا۔ تو پوری تاریخ اسلام کے کسی ضعیف سے ضعیف راوی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ علی نے لرز کر یہ کہا ہو یا رسول اللہ کتنے دشمن ہیں، کتنی تلواریں ہیں، میں اکیلا ہوں، رات ہے، سناٹا ہے، تنہائی ہے، آپ بھی پاس نہیں ہیں۔ اللہ 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 نعرہ تو آئے گا تاریخی میں جملہ کرنے لگائی تھی، توجہ آپ سے فرمائیں، کسی تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو یا رسول اللہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، کس طرح سوؤں، کیا سیکورٹی کا انتظام کروں، کیا حفاظت کروں، 40 قبیلے ہیں، 40 برینا تلواریں ہیں، اور اکیلا ہوں، تنہا ہوں، بستر ہے، آپ سونے کا حکم دے رہے ہیں، دشمن بزدل ہے، رات کو حملہ کرے گا تو کیا ہوگا، میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے شریف خون کے۔ دیکھو یہ ہے وہ جن کی زندگی کی ایک ایک سانس کا نام اسلام ہے۔ علی نے ایک ہی جملے میں پورے اسلام کی تاریخ اور پورے رسول کی مکمل تشریح کر دی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد بیان دیکھیں، پورے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ عزیزان محترم آپ کی توجہ اس مرحلے پر میں چاہتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھے اور غور کرے علی کتنے
بستر تھا، مگر خیال ہے علی بن کے نہ سونا، نبی بن کے سونا، میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. اندازہ تو کرے نا علی بن کے نہ سونا، اس لیے کہ علی بن کے سوئے تو سونے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر تو دشمن پہچان لیں گے. ابو جہل ہوا ہے تو کیا ہوا، پہچانتا تو ہے کہ نبی کون ہے اور علی کون ہے. یعنی ابو جہل ہے مگر پہچانتا ہے کہ نبی اور علی میں کیا فرق ہے. توجہ ہے نا. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں بچ جائے گی، مگر تمہیں نبی بن کے سونا ہے. سونا بھی ہے، بڑی عجیب بات ہے. یعنی دیکھیں نا، نبی بن کے سونا ہے، سونا جاگنا نہیں ہے. نبی بن کر جاگتے ہوئے کسی کی نقل اتاری جا سکتی ہے، لیکن سوتے ہوئے تو انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ سر کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے، ٹانگ کدھر ہے، ہاتھ کدھر ہے. لیکن یہاں ایک تمام عصمت و طہارت یہ ہے کہ جاری تمہیں نبی بن کر اس طرح سونا ہے کہ کسی کروٹ سے، کسی انداز سے، کسی الوت سے ساری رات. یہ بات تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو، آخر تک مولا سلامت رکھے، سڑکوں کے اس پار تک جا جا مولا کے عزادار بیٹھے ہیں، سب کو شب عاشور کا تحفہ دے رہا ہوں اسلام اور مسلمان کے حوالے سے. یا علی تم سو جاؤ، علی بستر پہ سوئے اور نبی بن کے سوئے. تمام رات روزمرہ کے دیکھنے والے یہی سمجھتے رہے، یہی سمجھتے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہا ہے. پہچان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے کہ یہ علی ہے یہ نبی ہے، شناخت نہیں کر سکے، پہچان نہیں سکے. اس جملے پر ایک پوری تاریخی توجہ آج کے مجمع کی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام رات عرب کے جاہل جنہوں نے علی کو اے میرے علی کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، اے علی کا مقابلہ مکے مدینے کے بنیے بقالوں سے کرنے والوں، میرے علی کی شان کو تم کیا سمجھو؟ میرا علی تو وہ ہے کہ جسے شب ہجرت کچھ لوگوں نے تھوڑا سا غلط سمجھا تو نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. یہ مولانا کو پسند نہیں آتا یہ جملہ، کہتے یہ کیسے سکتا ہے؟ بس یہ سیاح حضرات جو ہے نا یہ ذرا ہاتھ سے بنا دیتے ہیں. بولا سو کیسے سکتے ہیں؟ رات ہو، سناٹا ہو، تاریکی ہو، تلواریں ہوں، دشمن ہوں، اکیلے ہوں، ایسے میں تو نیند ہی نہیں آ سکتی. اور لیٹ گئے ہوں گے مجبوراً. دوستوں ایک تاریخ کی وجہ بتاتا ہوں اور ایک منطقی وجہ بتاتا ہوں. یہ غلو نہیں ہے، علی سوئے ہیں. علی کو سونا تو چاہیے تھا، اس لیے کہ علی کوئی نبی کا امتی تو تھا نہیں، علی نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو تھا نہیں، علی تو تصدیق رسالت کرنے والا تھا. علی تو جانتا تھا کہ رسالت کے حکم کا مطلب کیا ہے. جب رسول نے کہہ دیا سو تو اب جاگنا حرام ہے. اور جو ہے نا مسلمان بھائیوں، نہیں جملے کو اور مکمل کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. قرآن کی روح سے مقام رسالت ہمارے مذہب جعفریہ میں یہ ہے
میرے مسلمان بھائیوں کہ ماں آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. بات اس کے علاوہ کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے اور یہ ہمارے مذہب کے عقیدے کی بنیاد ہے رسالت کے لیے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. مطلب یہ کہ اگر رسول کہے سو جاؤ تو جاگنا حرام نہیں. ابھی بھی غور نہیں کیا دوسرا جملہ کہوں. اگر رسول کہے سو تو جاگنا حرام. اگر رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام. خدا کے لیے جاگے اور سمجھے. اگر رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام. اگر رسول کہے آؤ تو ٹہلنا حرام. اگر رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام. اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام. اگر رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام. اگر رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام. فکر پر ایک لمحے اگر آپ غور فرمائیں. یہ تو ہے عقیدے کی منزل قرآن کی روح سے. دوسرے علی کو سونا چاہیے تھا کیونکہ مجھے شب ہجرت سے شب عاشور تک آنا ہے. اس کا سیکوینس یہ ہے گفتگو کا. چونکہ شب ہجرت ہے قربانی کی ابتدا اور شب عاشور ہے قربانی کی انتہا. اس لیے آپ سلوات بھیجو تو پھر میں بلند آواز سے سارا مجمع سلوات بھیجو تو پھر میں مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ تو ہوئی پرانی وجہ اور یہ ہے منطقی استدلال اس پوری گفتگو کا کہ پیغمبر نے کہا کہ یا علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ اور جس جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ انہیں لوٹا کر صبح ہم سے آ کر مل لینا. ابھی بھی یقین نہیں آیا. مولانا کو ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ علی سوئے. پیغمبر اسلام تو خود سلیپنگ پلس دے گئے علی کو. بات تو سمجھنے کی ہے. اب کوئی غور سے نبی کی بات سننے کا عادی ہی نہ ہو اور بعد میں باہر جا کر کہے رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے تو اس کا کوئی علاج کوئی نہیں. اور جو میرا سلامات ہے سلامات میرے اور آپ کو سلامت رکھے ذرا غور فرمائیں. آپ ان جملوں پر علی تو زمانے رسالت کے ادا کیے ہوئے لفظوں کو لوہے محفوظ کا مقدس سمجھتے تھے نا. اور پھر علی کے لیے یہ بستر کو نیا بستر بھی نہیں کہا. بھائی اب تو آپ کو جاگنا ہوگا. بات چونکہ مولانا عطا کی ہے. یہ تلواروں کا بستر، یہ دشمنوں کا بستر، یہ تلواروں سے گرا ہوا بستر. کوئی نیا بستر تو تھا نہیں. کوئی نیا نیا آدمی ہو تو وہ تو گھبرایا بھی کہ تلواریں ہیں، دشمن ہے، اکیلا ہے. علی کے لیے کوئی جو نئی بات تو تھی نہیں. سب بچپن ہی سے علی کے عظیم باپ ابو طالب نے شیب ابو طالب نے سرکاری بائیکاٹ کے درمیان سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں 3.5 برس تک ہجرت کے لیے علی کو پہلے ہی ایکسرسائز کرانی تھی، تیار کرا دیا تھا. تاریخ کے مطابقہ لفظ شمی زمانی کے یہ ہے کہ جس رات سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں 3.5 برس تک ابو طالب کی یہ سیرت رہی ہے کہ جس رات بستر پر یہ خطرہ ہوا کہ اس بستر پر محمد کی جان کو خطرہ ہے، وہاں سے محمد کو ہٹا دیتے تھے، علی کو اس بستر پہ لٹا دیتے تھے. یعنی بچپن سے ہی عادت ڈال دی تھی کہ اگر محمد کی جان بچانے کے لیے خطرے کے بستر پہ لیٹنا پڑے تو میرے بیٹے علی گھبرانا نہیں. تو پھر مجھے کہنے دو بدبخت کافرو، تم تو یہ کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں. میں یہ ثابت کروں کہ ابو طالب کو علم غیب تھا. دوسری وجہ بھی سمجھ میں آ گئی نا دوستو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب تیسری وجہ، اور اس وجہ کو میں چیلنج کر کے عشرہ محرم کی آخری اور تاریخی مجلس میں تمام ملت اسلام
دنیا کو پیغام محبت دیتے ہوئے علی کے سونے پہ دلیل دے رہا ہوں. پیغمبر اسلام کے جملوں کو غور سے سنا کرو. پیغمبر کہہ تو گئے یا علی بستر پہ سو جاؤ اور یہ جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ رکھو، صبح لوٹا دینا. اس لیے کہ ہم امین ہیں. کافر پروپیگنڈا نہ کرے بعد میں کہ رسول ہماری امانتیں لے کر چلا گیا. یعنی ساری رسالت کا دار و مدار تو امانت پر تھا نا. آج اگر علی کے علاوہ یہ امانتیں پیغمبر کسی خائن کے پاس رکھوا جاتے اور کافروں کی امانتیں ان تک نہ پہنچتی تو ساری رسالت وہیں ختم ہو جاتی، سارا اسلام وہیں ختم ہو جاتا. لیکن علی جیسے امین کے حوالے کیا تو پھر امانتیں درم دینار سونا چاندی کافروں کا یہ علی کے حوالے نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کا مستقبل پیغمبر نے علی کے حوالے سے ہجرت کر دیا. تو پھر یا علی کہنے پر ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم بھی تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں. جب سے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا پورا مستقبل امانتوں کی صورت میں علی کے حوالے کر دیا تو ہم نے بھی رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا. تو آج کی مجلس کا عزیزان محترم ما حصل انشاءاللہ میرے مولا نے اگر چاہا تو اس پورے عنوان کا مقصد آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات پر گھر جا کر آج شب عاشور کی مجلس سن کر غور کرنا چاہیے. یہ گفتگو مناظرے کی نہیں ہے، علم کی ہے، عقل کی ہے، عدل کی ہے. اس لیے کہ علم، عقل اور عدل جب اکٹھے ہو جائیں تو علی بنتا ہے. صلوات بھیجنا، صلوات بھیجنا. اب لیکن یہ چونکہ دعوت کے فکر کی منزل ہے اس لیے سارے مسلمان بھائی میرے جملے پر توجہ فرمائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم یہ کتنی عجیب منزل ہے. میں قربان نہ ہو جاؤں اپنے مولا کے کہ ساری امانتیں پیغمبر اسلام علی کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. کافروں کی امانتیں خدا کے لیے بہت کافروں کی امانتیں جو رسول کے پاس رکھی ہے اور رسول کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے واپس نہیں آنا ہے. اب نہیں کچھ بعد واپس آؤں گا دے دوں گا. لیکن چند سالوں کے لیے بھی اگر مکے سے مدینے ہجرت کی تو کافروں کی امانتیں بھی محلے والوں کے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ اپنے بھائی علی کے حوالے کر کے گئے. تو رسول اتنا امین ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ کافروں کی امانت بھی محلے والوں کے حوالے کر کے نہیں جاتا. وہ آدم سے لے کر خاتم تک کے لائے ہوئے مکمل دین اسلام کی سب سے بڑی امانت کو بغیر علی کے حوالے کیے اور کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ اور جو ہے نا سلوات بھیجے محمد والے محمد ارے تکبیر. اتنی بڑے ہیں اور یقیناً الحمدللہ اب آپ اپنی سماج کی اس معراج پر ہیں کہ جہاں مجھے ہسٹری آف سالسنس کا یہ جملہ کہتے ہوئے کوئی تکلف محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ تو سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے چلے گئے. تو پھر علی کو تو اطمینان سے سو ہی جانا چاہیے تھا نا. علی کو تو اطمینان سے ارے اس کو تو غور نہیں کر رہے. علی کیوں جانتے، کیوں بے چین ہوتے؟ 40 دشمن نہیں 40 کروڑ دشمن ہوتے. علی کو تو اطمینان سے سونا تھا. اس لیے کہ علی کو ایمرجنسی میں ایمان تو نہیں لائے تھے. علی نے کوئی ہنگامی حالات میں کلمہ تو نہیں پڑھا تھا. علی نے کوئی تصدیق رسالت کی تھی. علی کو نبوت میں شک تو نہیں تھا. علی نبی کی بات غور سے سنا کرتے تھے. نبی نے جب کہہ دیا تھا یہ امانتیں رکھو اور
सुबह इनके मालिकों तक पहुंचाना। तो अली तो इत्मीनान से सो गए कि अब तो मेरे रसूल ने कह दिया है कि अमानतें सुबह को पहुंचाऊंगा, जिंदा उठूंगा तो पहुंचाऊंगा ना। नहीं, आखिरी आदमी तक दरवाजे से बाहर तक दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से जितने भी तुम इस्लाम दुश्मन हो, यही से मुसलमानों को जरा सा फराख दिली का मुजाहरा करना है कि इस्लाम दोस्ती में रिश्तेदारियां न देखें। इखलास का तकाजा यह है कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की अजमत सलामत रहे, चाहे किसी की रिश्तेदारी रहे या न रहे, चाहे किसी की रिश्तेदारी रहे या न रहे। इखलास इस्लाम का तकाजा यह है कि अजमत पैगंबर इस्लाम बाकी रहे। सारे सरादीने कुरैश को इकट्ठा करके अबू तालिब के दलेर बेटे ने कहा, जिसने नहीं देखा वो देख ले कि मैं रात के पर्दे में नहीं, दिन के उजाले में मोहम्मद मुस्तफा के हुक्म की तामील में मुख्तरात इस्मत व तहारत यानी खवातीन आले मोहम्मद को लेकर जा रहा हूँ। जिसने मेरा रास्ता रोकना है वो रोक ले, जिसने टोकना है वो टोक ले। तारीख के जुमले ये हैं इब्न खलदून के कि अलीदान मोहतरम 3 मकामात पर अली का रास्ता कुफार कुरैश से रोका, मगर अली जब सरहद मक्का पर पहुंचे तो 300 काफिरों ने 300 काफिरों ने 300 काफिरों ने, मैं बेमकसद नहीं कह रहा दूल्हा, 300 काफिरों ने 300 आशूर का फैसला तो जुड़ा है। 300 काफिरों ने अली का रास्ता रोका ताकि अली मक्के से न जा सके। 300 काफिरों ने, अब आप समझ गए कि जो अली का रास्ता रोके वो भी काफिर, जो अली वालों का रास्ता रोके वो भी काफिर। ये पैमाना करो दीवार। इस नतीजे पर अली के नारों की गूंज से मुनव्वर हो गए लोग। कहते बहुत अली अली कराते हो, बहुत नारे लगाते हो, भाई क्यों इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हम ऐसे अली को तो नहीं मानते जिसने हमें कहीं शर्मिंदा किया हो। तो है ना जाए हम यादी कहते हैं और कौन नहीं कहता, अपने अपने हसब नसब की शराफत है। बस हम हर वक्त अली अली कहते हैं, तुम वक्त पढ़ने पर अली अली नारा अल्लाह बहुत शुक्रगुजार, बहुत एहसान मन आपका। लेकिन अभी भी गुफ्तगू मुकम्मल है, मगर आपके जज्बे ईमानी को देखते हुए चाहे मुझमें ताकत है या नहीं है, मैं इस जुमले को जरूर मुकम्मल करूंगा ताकि रज़िया इमाम बारगाह की मजलिस से शब आशूर का ये जुमला इंशाअल्लाह साल भर गूंजता रहे और पता चले कि कहीं अली वाले जमा हुए थे। अजान मुहर्रम ललकार कर कहा, ऐ कुफार मक्का, मैं रात के पर्दे में नहीं जा रहा हूँ, मैं छुप कर नहीं जा रहा हूँ, मैं दिन के उजाले में जा रहा हूँ, अकेला नहीं जा रहा हूँ, खवातीन आले मोहम्मद को साथ लेकर जा रहा हूँ। और दोस्तों ये तो आपको इंसानी जिबल्लत का खासा का इल्म है। आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा बहादुर भी उस वक्त दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो जाता है जब उसके साथ पर्दादार खवातीन मौजूद हो। लेकिन क्या कहने शेर किरदार की बेनियाजी के कि ललकार कर कह रहे हैं, जिसने रोकना है वो रोक ले। हाँ अभी नहीं, अभी आप इधर समझेंगे तो इंशाअल्लाह अपने कलेजे की पूरी ताकत से आपके जहनों तक
اپنے مولا کی شان شجاعت پہنچاؤں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر ذرا سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستو. 3 مقامات پر علی کا راستہ روکا گیا. آخری مقام پر سرحد مکہ پر تاریخ کے جملے ہیں. 300 کافروں نے 300 برہنہ تلواروں کے ساتھ دیوار بنا دی. علی ہم تمہیں سرحد مکہ عبور نہیں کرنے دیں گے, ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ اگر تم محمد کے پاس چلے گئے تو پھر محمد مکے واپس نہیں آئیں گے. ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے. یہاں پہ غور ہی نہیں کیا جملے پر. کافروں کا اقرار کو دیکھیں. علی ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے, ہم تو محمد عربی کو واپس لانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر تم نہ گئے تو رسول مکے واپس ضرور آئیں گے, مدینے رہیں گے نہیں تمہارے بغیر. کافر مان رہے ہیں یہ بات. سرا دے دیں آپ یہ ہمارے بہت چھوٹے جو جملہ میں بہت آہستہ سے کہا کروں, سمجھا کروں, بہت گہرائی کا جملہ ہے, بہت پس منظر میں ہے. ہم آپ کو اس لیے روک رہے ہیں کہ اگر آپ چلے گئے تو پھر پیغمبر واپس نہیں آئیں گے, اور ہمیں آپ نہیں چاہیے, ہمیں محمد مصطفیٰ چاہیے, چونکہ وہ پردہ سب میں جا چکے ہیں. علی نے ایک مرتبہ ابو جہل کو دیکھا, ابو لہب کو دیکھا, عتبہ کو دیکھا, عتیبہ کو دیکھا, یزید کے دادا کو دیکھا, معاویہ کے باپ کو دیکھا. دادا دیکھے گفتگو اسلام اور مسلمان پر ہے, گفتگو اسلام اور مسلمان پر ہے, اور مجھے اسلام اور مسلمان سے پیارے یہ 3 لوگ نہیں ہیں جن کے میں نے نام لیے. ابو جہل, ابو لہب, یزید کے ابا, یزید کے دادا, یزید خود جہنم میں جائیں. اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھ سے. کراتے رہا محمد عالم. اور جو ہے نا, میں تو اس سلسلے میں بڑا تاریخی اعلان کر چکا ہوں, اور اگر کہیں تو آج آپ کے سامنے بھی دوہرا دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے. ہمیں میرے نوجوان دوستوں, یہ دیواروں پر جو تم کافر 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 لکھا ہوا دیکھتے ہو نا, یہ دیکھ کے گھبرایا نہ کرو, پریشان نہ ہوا کرو, غصے میں مت آیا کرو, لکھنے دیا کرو. ظاہر ہے جس کے پاس جو ہوگا وہی تو لکھے گا نا. بھائی ہمارے پاس مولا علی کی ولایت ہے, ہم وہ تقسیم کر رہے ہیں مجلسوں میں, ٹھیک ہے نا. کسی بانی میں جس کے پاس تبرک ہے وہ تبرک تقسیم کر رہا, کسی کے پاس سبیل ہے وہ سبیل تقسیم کر رہا, کسی کے پاس رزق علم ہے وہ رزق علم دے رہا ہے, کسی کے پاس ایمان ہے وہ ایمان تقسیم کرے گا. تو جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا نا. نہیں غور کیا. اچھا بات کھول ہی دوں, ہاں دیکھی جائے گی آخری میں بھی نا. آپ کو کیا ہے, جو کچھ ہوگا تو کچھ بھی ہوگا نا. چلیں سلوات میں جائیں آپ. کچھ نہیں ہوگا تو ہو جائے, جانے قربان مولا کے نام پر. میں فیصلہ کیے دے رہا ہوں دوستو, فیصلہ کچھ جملہ گفتگو روک رہا ہوں یہاں, اور اس جملے کے بعد گفتگو کرنا بیکار ہو جائے گا. اسلام اور مسلمان دونوں چیزیں یہاں مکمل ہو جائے گی. ہمیں میرے نوجوان دوستوں, یہ دیواروں پر جو تم کالا کالا کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہو, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, کشتال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پرامن رہو, کوئی تشدد اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگر کسی کو کافر کافر لکھتا ہوا بھی دیکھو تو جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو شاباش شاہ کا ہو لے ایمان سے. کیا خود ہی تو آپ نے کہا ہے, تو پھر سنو, اگر کسی کو لکھا ہوا بھی دیکھو نا میرے دوستوں, سارے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, سب مسلمان بھائیوں کا یہ اگر کوئی کہے دیکھو بھی تو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کہو ہاں بھیا اور موٹا موٹا دیکھ, شیعہ کافر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عزت ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں ہے, ہمارا احترام ابو طالب کے احترام سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں کافر لکھ لکھ کر ایک فائدہ تو ہو گیا کہ لوگوں کے چہروں سے نقاب تو اتر گئی کہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے نبی کے والدین کو کافر کہا. بھی آئے گا صبح تک انشاءاللہ, میں پڑھ رہا ہوں.
آپ نے کہا ہے نا پڑھو، سنو آواز دیجیے. دیکھیں عجیب منزل ہے یا نہیں. ذرا سا ایک جملے پر اگر آپ نے توجہ فرمانی، انشاءاللہ آئندہ برس تک یہ جملہ یادگار رہے گا. عزیزان محترم، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، عبد المطلب کے عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، جناب عبداللہ کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، جناب ہاشم کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے. سلام میں جناب تو اس میں پورے مولا مجھے طاقت دے دے، میں یہ جملہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے پورے یقین سے کہہ سکوں. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں کافر کافر کہتا ہے، ہم نہ تردید کریں گے اور نہ ہی غصے میں آئیں گے. ہم تو مباہلے کے وارث ہیں. ہم تو آج شب عاشور میں غازی کا علم پکڑ کے اللہ کو واسطہ دیں گے. مارنے والے ہمیں نہیں پتا کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے. ہم نہیں جانتے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. مارنے والے ہمیں نہیں پتا کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے. میرے مالک، تجھے تو علم حضرت عباس کا واسطہ دے کر ہم مسلمانان عالم اور شیعان حیدر کرار صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کافر ہیں یا مومن ہیں. ماننے والے، تجھے محمد کی قسم، تجھے اسلام کی قسم، تجھے علی کی قسم، ہمیں نہیں پتا کہ کافر کون ہے مومن کون ہے. جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان مومن کون ہے. جیسا کافر ابو طالب تھا الحمدللہ ویسا کافر ہمیں بنا، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے. اور پالنے والے ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، کہاں کسے جانا ہے. جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے، اور جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں انہیں بھیج دے. زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ. شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ. پتہ نہیں آپ نے جملے پہ غور کیا ہے. وہ ہجرت کی شب تھی جب علی سمجھا یہ عاشور کی شب ہے جب علی کا بیٹا جاگ رہا ہے. ہاں، وہ بھی رسول کو بچانے کے لیے سویا تھا، یہ بھی رسول کو بچانے کے لیے جاگ رہا ہے. آج شب عاشور ہے، آج قیامت کی شب ہے. آج کی رات بڑی قیامت کی شب ہے. آج تمام رات عزاخانے کھلے رہیں گے. آج دیکھو طاقت نظر میری مائیں بہنیں خواتین کتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی. آج یہ درگاہوں میں آئیں گی تمام رات، ننگے پاؤں ہوں گی، عباس کے علم کے نیچے آ کے ماتم کریں گی. ہائے سکینہ، ہائے عباس. دوستو، آج کی شب کے لیے تمہیں ایک بات بتا دوں، آج کی شب ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا. میرا اپنا عقیدہ ہے دوستو، آج کی شب اور کل کے عاشور کے دن ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، بلکہ جب آپس میں ملو تو سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنا ہائے حسین. سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنا ہائے حسین، واہ غریبہ، واہ مظلومہ. آج جتنے آپ آئے ہیں نا، ایک مرتبہ اگر کہتے کربلا کی طرف رخ کر کے
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ پڑھیں جناب صبح زیارت والے ہمارے آج کی ساری رات ہمارے شہر کے ادا خانے چاہے دیہاتوں میں ہوں، شہروں میں ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، وہ کھلے رہتے ہیں۔ ہمارے دروازے آج بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ جانے کب فاطمہ آ جائے فرصہ لینے اپنے لال کا اور یہ دیکھ لے بابا کہاں ہے میرے لال کا ماتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں 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 ہاں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیا غصہ دے رہے ہو؟ مسائل بعد میں پھکوں گا، ایک جملہ سن لو۔ آج کی شب جو یہ بیت رہی ہے نا، اس کے لیے کسی شاعر نے عجیب مصرع کہا تھا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی کی رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ آج کی رات زینبوں کے سرور کا پردہ سلامت ہے، اس لیے کہ خیمے پہ عباس کا پہرا، علی اکبر کے ہمامے، قاسم کی آوازیں۔ ہزاروں کل رات جب یہاں آؤ گے یہ اندھیرا ہوگا، یہ منبر نہیں ہوگا، یہ روشنی نہیں ہوگی، شام غریبا۔ لو ہمارے بچے ہو رہے ہیں، انہیں کوئی ماں نے سمجھا کر کے جائے گی، پتہ نہیں یہ جملہ کون برداشت کرے گا، پتہ نہیں آج کیا قیامت ہو جائے گی اس جملے پر۔ عزیزانو، یہ اتنی مقبول مجلس میں دیکھ رہا ہوں، یہاں ضرور فاطمہ زہرا تشریف لائی ہوگی۔ شہزادی فرصہ لیجیے، آپ کی کنیزیں حاضر ہیں۔ شہزادی فرصہ لیجیے، آپ کے بچے کے دادا۔ جزاک اللہ۔ عزیزانو، دو چار جملوں کی ذمت، زیادہ ذمت نہیں دیتا، یہی بہت کافی ہوگا اگر آپ نے سن لیا۔ ابھی رات کا یہی حصہ گزرا تھا شب عاشور، پھر اچانک علی اکبر نوجوانوں تم سننا اور پھر ماتم کرنا ایسے جیسے اکبر کی جوانی لٹی ہے کربلا۔ تمہیں کیا پتا اکبر کی جوانی کیا تھی؟ یہ تو اس عیسائی عورت سے پوچھو جس نے شام میں نیزے پر جب اکبر کا سر دیکھا تھا نا، تو سینے پر ہاتھ مار کے کہا تھا، ایوہ البدر تمام، یہ 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اس نے تیرا جنازہ اور تیری جوانی کا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا فرصہ بھائی، کیا فرصہ دے رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسین کی ماں تمہیں اس کی جگہ دے گی، اس حسین کو رو رہے ہو جس میں شام غریبہ میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ عزیزانو، آج میں دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بوڑھے روتے ہیں، بزرگ روتے ہیں، عورتیں روتی ہیں، جوان نہیں روتے۔ دیکھو آج مجدہ میری ملت کے جوان کیسے روتے ہیں، دیکھو میری ملت کے جوان روئے تو آسمان مل جاتا ہے۔ آدھی رات گزری، حسین کا جوان بیٹا حسین کے خیمے میں آیا، حسین مسلح پر بیٹھے، آدھی رات کے وقت اپنے چاند کے بیٹے کو دیکھا، چہرہ اترا ہوا، چہرے پر گھبراہٹ، اٹھ کے مسلح سے کھڑے ہو کر حسین کہتے بیٹا اکبر ابھی تو اذان میں بہت وقت باقی ہے۔ کیا ہو رہے ہیں ہمارے جوان؟ بتاؤ نا کہ جوان کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے، ہمارا تو مسئلہ ہے۔
حسین کہتے اکبر جی بابا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ میرے لال تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس وقت کیوں آ گئے؟ ابھی تو اذان میں بہت وقت باقی ہے، بڑے سکون سے پڑھوں گا ذرا، اس سے آگے نہیں پڑھ سکوں گا، نہ آپ سن سکیں گے، مجلس ختم کر دوں گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو علامہ رشید قرآنی شب عاشور میں پڑھا کرتے تھے، وہی جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا تھا نہیں یہ بات نہیں ہے، ابھی ذرا آنکھ لگ گئی تھی کہ ہم نے بڑا بھیانک خواب دیکھا، گھبرا کر اٹھ بیٹھے، ہم تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ ہزاروں میں نے تو مجلس ختم کر دی، اب روتے رہو۔ جب بھی یہ خواب یاد آئے نا رونا رات میں، آج کی رات سونے کی نہیں ہے، ساری رات روتے رہنا، بابا رہنا، سرد رہنا، گریبان کھول کر اردا خانے میں اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا، لیلا کا چاند، فاطمہ صغرا کا بھائی۔ اداروں ایک جملہ روک کر کہوں، حسین کو سب سے بڑا صدمہ کب ہوا ہے؟ اکبر نے سینے پہ سلا کھائی تو حسین کی بصارت جاتی رہی، ابھی سینے سے بچی کا پھل نکال رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اپنی پگڑی سے خط نکال کر کہا اے ضعیف شخص، اگر کہیں تجھے حسین ملے تو اسے یہ خط دے دینا، فاطمہ صغرا نے کھائی کو خط بھیجا، مدد کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھائی کس انداز سے ماتم کر رہے بتائیں دوستو، اس شخص سے یہ خواب ابھی میں نے روکا ہے، اس شخص سے حسین نے خط لیا اور کہا بھائی یہ کہاں سے لایا؟ کہا مدینے سے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی نے۔ کہا کس کے نام بھیجا ہے؟ کہا اکبر کے نام بھیجا ہے۔ کہا حسین کی کیا نشانی بتائی تھی؟ کہا صغرا نے چلتے ہوئے کہا تھا قاصد میرا خط لے جا یا تیرا بھلا ہوگا۔ جب میں نے پوچھا تھا دیدی حسین کی نشانی کیا ہے تو صغرا نے کہا تھا میرا بابا کوئی اکیلا تو نہیں ہے، ارے برابر میں میرا چچا تھا، سلمان لیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا ماتم ہوا، کیا قیامت کی بات، خدا کے لیے، خدا کے لیے آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ صبر کرو، جتنا چاہے رہو۔ سن لو، صغرا نے کہا تھا میرا بابا بڑا شان والا ہے، میرے بابا کے دائیں پہلو میرے چچا عباس ہوں گے، میرے بابا کے بائیں پہلو میرا 18 برس کا علی اکبر ہوگا، برادر میں قاسم ہوگا، اور محمد ہوں گے، اور راجے عقیل ہوں گے۔ اداداروں اتنا سننا تھا، حسین رو پڑے۔ قاسم کہتا ہے چین تو رو کیوں رہا ہے؟ تو میر انیس نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہر مشرق ہے مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین، اور میں قربان حسین سے۔ ہاں روتے رہو ہزاروں کی قیامت کی منزل ہے۔ کیا غصہ ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر جملہ سن سکو تو یہ جملہ سن لو۔ اکبر کہنے میں کیوں آئے ہو بیٹا؟ بابا ہم نے خواب دیکھا ہے آج کی رات، بیٹا بیان کرو۔ بابا بڑے سکون سے پڑھو، سمندر بہے گا آنسوؤں کا، ایک ہی جملہ ہے مجلس ختم۔ بابا ابھی ہماری آنکھ لگ گئی تو ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک خون کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ اس ریگزار کربلا میں ایک خون کا دریا، میرے بھائیوں مراج کو سلامت رکھے، آپ بڑی محبت سے 10 مجلسوں میں آئے ہیں۔ تو بابا ہم نے دیکھا اس ریگستان میں خون کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ بیٹا اور کیا دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا کہ اس خون کے دریا میں آپ اکیلے کھڑے۔ ارے کیا سن رہے ہو عزاداروں؟
میں یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا، برداشت کر سکو تو کر لینا ورنہ مجھے معاف کر دینا۔ علی اکبر کہتے بابا میں نے دیکھا کہ آپ اس خون کے دریا میں اکیلے کھڑے ہیں اور جنگلی جانور اور وحشی درندے چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ بابا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کا دانا بازو جسم سے کٹ کے علیحدہ گرا۔ بس آواز سنا لوگوں میں پڑھ چکا مجلس، اب قیامت کی منزل آ رہی، آخری جملہ ہے۔ بابا حسین کہتے بیٹا اور کیا دیکھا؟ بابا پھر میں نے دیکھا آپ کا بایاں بازو بھی جسم سے علیحدہ ہو کر گرا۔ بیٹا پھر کیا دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا کہ پھر اچانک آپ کی کمر دوہری ہو۔ اب میں کچھ نہیں پڑھوں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا، رو کے جاؤ۔ اب موجودہ ہو رہا ہے مجلس میں۔ بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کی کمر دوہری ہو گئی۔ بابا پھر میری آنکھ کھل گئی، مجھے خواب کی تعبیر بتا دے۔ حسین کہتے اکبر یہ خون کا دریا وہ ہے جو صبح عاشور ابھی میرے انصار کا خون کربلا میں بہ جائے گا، اور وہ جو تو نے مجھے اکیلا دیکھا ہے وہ اصل کا وقت ہوگا جب تیرا بابا مجھ پہ زلزلہ سے ہر میں ناصر جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ اللہ ناصر کی صدا بلند کرے گا۔ اکبر ابھی بھی چپ رہے۔ میری ماں بہنوں مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، آخری جملہ ہے۔ گھروں تک جا کر بھی جاؤ تو یاد کر کے رونا، اپنے جوان بچوں کو دیکھو تو لیلا کو اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ حسین کہتے بیٹا وہ جو میں اکیلا کھڑا ہوں نا وہ اصل کا وقت ہوگا۔ بابا بابا وہ جو آپ کی اچانک کمر جھک گئی وہ کمر تک جھکے گی، بیٹا کمر اس وقت ٹوٹے گی جب میرا بازو کٹا کے کٹیا کے چلائے۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بیٹا ماتم کیے جاؤ۔ جب میرا ماتم ہو رہا میرا بچہ حوصلہ، میرا بیٹا حوصلہ، میرے بھائی خدا کے لیے ہاتھ رکھ لو۔ ایک جملہ نہیں کہوں گا، ایک جملے سے زیادہ لو۔ اگلے محرم تک جاؤ گے سنائیے جملہ۔ اکبر کہتے ہیں بابا بابا میری طرف دیکھنا، میری طرف کبھی میں نے بابا وہ جو اچانک آپ کا بایاں بازو کٹ کر جسم سے علیحدہ ہو کر گرا وہ کب کٹے گا؟ کا بیٹا نہ پوچھ، میرا بایاں بازو اس وقت ٹوٹے گا جب میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کا راجا گھوڑے کی لاکھوں سے سامان ہوگا اور اس کی لاش کے ٹکڑے اب آپ کے دامن میں ڈال کر کرو۔ ایک جملہ بھائی نبر بھائی، ایک جملہ یار بھائی، ایک جملہ بولا آپ سے کرا بولا تمہیں سلامت رکھے، بولا سلامت جانا آسرے دو جب عاشور کا حق لیں گے۔ ایک جملہ سن لو، بولا تمہیں سلامت رکھے۔ سبری ماں بہنوں اب ماتم تم کرنا ماتم، اس لیے کہ یہ جملہ تمہارے لیے ہے۔ اکبر کیسے اچھا بابا یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ بابا یہ آپ کا دایاں بازو کٹوں گا، یہ دایاں بازو کب کٹے گا اتنا سننا تھا۔ حسین مسلے سے اٹھے، اکبر کا بازو پکڑا اور خیمے سے باہر یہ کہتے ہوئے چلے